کیونکہ دنیا والوں پر بھی اگر انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف آ جاتی ہیں، اور پھر تو وہ ایسے عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی چمک، جن کی دھمک اور جن کے مقام اور مرتبے کو اس انداز میں سمجھیے کہ سورج بلند ہے، چاند کی روشنی آب و تاب سے چمک رہا ہے چاند، مگر 14ویں کے چاند کو دیکھ کر زمین پر موجود جانور جو بھونکنے والے ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نہ تو چاند کی چاندنی میں فرق پڑتا ہے، نہ ہی اس کی چمک میں فرق پڑتا ہے، بلکہ الٹا جو بھونک رہے ہوتے ہیں وہ خود اپنے مقدر کو برا بھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ واقعہ بھی ہم نے پچھلے درس میں سماعت کیا تھا، کچھ نئے چہرے ہیں، خلاصتاً میں بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک صحابی حضرت صفوان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پورے علاقے سے ہٹ کر، یعنی اس پورے مجاہدین کی جماعت سے ہٹ کر پیچھے چلنے کی ان کی ذمہ داری تھی کہ خدا نہ کرے راستے میں کسی کا کوئی سامان گر جائے تو وہ اٹھاتے ہوئے کسی منزل پر جب جمع ہوں تو وہاں اس کا سامان وہاں پر پہنچا دیں۔ جب غزوہ بنو مستلق کے بعد حضور واپس آ رہے تھے، حضور کے ساتھ حضور کی ازواج بھی تھیں، تو حضور کی ازواج کی سواریوں پر سے جو کجاوے تھے، جو ان کے حجرے بنے ہوئے تھے، وہ اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیے۔ رات کے آخری پہر میں حضرت عائشہ کی آنکھ کھلتی ہے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ سارے مجاہدین اٹھیں اور وضو کے لیے جائیں، اس سے پہلے میں وضو سے فارغ ہو جاتی ہوں، پھر نماز فجر کے لیے جب وقت ہوگا تو ادا کر لوں گی۔ جیسے آپ وضو کے لیے جاتی ہیں اور واپس پلٹ کر آتی ہیں تو آپ کا ہار گم ہو چکا تھا، ہار گم ہو گیا۔ اب آپ جو ہے ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئیں کہ میرا ہار تو کہیں نہیں گر گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ جب وہاں پہنچتی ہیں تو دیکھا کوئی بھی نہیں، اندھیری رات ہے، آپ وہیں ٹھہر گئی، اور آپ کو پتا تھا کہ حضور نے کسی نہ کسی کی ذمہ داری پیچھے آتے ہوئے لگائی ہوگی، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر سواری پر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گی۔ حضرت صفوان کی ذمہ داری تھی۔ حضرت صفوان نے جیسے ہی حضرت عائشہ کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون بلند آواز سے پڑھ کر انہیں متنبہ کر دیا، اور آپ نے اپنی سواری بٹھائی اور اس پر جو ہے وہ لے کر اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا، اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینے میں اس منافق نے شرمناک تہمتیں لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خاندان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ اس میں بیچارے کچھ نوجوان نئے نئے مسلمان تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے کہ ابھی نئے نئے وہ ایمان لائے تھے، وہ بھی ان تہمتوں کی آڑ میں آ کر وہ بھی کچھ نازیبہ الفاظ کہہ چکے تھے، مگر ان کا دل صاف تھا، بعد میں انہیں معافی مل چکی تھی۔ یہ ساری باتیں پھیلتی رہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک اس خبر کا علم ہو چکا تھا۔ آپ بڑے رنجیدہ ہوئے کہ یہ امت میرا کلمہ پڑھ کر اور مجھ ہی اور میرے خاندان ہی پر الزام لگا رہی ہے۔ آپ بڑے رنجیدہ ہوئے۔ اتفاق کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس مدینے پہنچی تو سفر کی تھکن کی وجہ سے عموماً ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ مسلسل کئی راتوں سے کئی دنوں سے جاگ لیتے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں تو تھکن لگ جاتی ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ویسے ہی گھر سے نکلتی نہیں تھی، لیکن اب یہ بیمار ہو چکی تھیں تو کافی بیماری کی وجہ سے بستر پر لگ چکی تھیں۔ منافقوں کو اور موقع مل گیا اور وہ اپنی زبانیں لمبی کرنے لگے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پورا علم بھی تھا اور یقین بھی تھا کہ اس میں نہ حضرت صفوان کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی بی بی عائشہ حضرت صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی عمل دخل ہے، لیکن آپ کی زوجہ کا معاملہ تھا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ کا معاملہ تھا، اس لیے آپ نے اس واقعے سے براءت
یا پاک دامنی کا اعلان نہیں کیا اور رب تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرمانے لگے۔ یہ معاملہ بڑا ہی تیزی کے ساتھ بڑھتا گیا، مسلمانوں کے درمیان چہما گوئی شروع ہو چکی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو اپنے ہوتے ہیں نا انہیں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جو اپنے ہوتے ہیں انہیں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور جو بیگانے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے دلیل رکھنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ زندگی کا اصول بنا لیں۔ اب معراج شریف کی رات ہے جب گزری ابھی، تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مساجد میں پروگرامز ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، رہوں یا رہے، کوئی رہے نہ رہے، حضور کا ذکر، حضور کے جو ہے قصیدے ہوتے رہیں گے، مگر آنے والے مہمانوں کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ کے گھر پر بھی کوئی دعوت پر آئے تو جو آپ کا اپنا ہوگا نا اس کو دلیل کی حاجت نہیں ہوگی، نہ تو آپ اس کو وضاحتیں دیتے پھریں گے کہ بھائی نیاز ہم نے اچھی بنائی تھی، کم پڑ گئی تو کیا ہو گیا۔ آج کا مسلمان حضور سے محبت بھی کرتا ہے تو چاول کی وجہ سے کرتا ہے، اور یہ بات آج سے تقریباً 5 مہینے پہلے بھی میں نے درس قرآن جو منگل کے دن ہوتا ہے اس میں کہی تھی، تو ہمارے ایک نمازی کو برا لگ گیا۔ اس نے کہا لوگ آتے ہیں جی امام صاحب انہیں کہتے ہیں کہ چاول کی لالچ میں آتے ہیں۔ اگر آج مسلمان حضور کا ذکر سننے کے لیے کھانے کی لالچ میں نہ آتا تو چوکوں پر کھڑے ہو کر یہ باتیں نہ ہوتی کہ اپنوں کے لیے نیاز بچا لی اور جو ہے وہ ہمارے کو تو نیاز بھی نہیں پہنچائی۔ کیا حضور کا ذکر سننے کے لیے اب ہم چاول اور روٹی کے جو ہے اس پر تولیں گے کہ جن کی قیمت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ میں نے مسلمانوں کی جان خرید لی ہے جنت کے عوض میں، اب وہ چاول کے دانے پر کیا بک جائے گا۔ ایسے نادان قسم کے لوگ ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ مسجد آباد ہو رہی ہے، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے، اس بات کی فکر ہے یہ کہ فلاں کو کھانا کیوں نہیں ملا جی، کیونکہ جو اپنا ہوتا ہے نا اسے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہی بات رسول اللہ کی زندگی ہمیں سکھا رہی ہے کہ اپنوں کے سامنے دلیل رکھنے کی حاجت ہی پیش نہیں آتی ہے، اور غیر جو ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے بن کر آپ کے سامنے آئیں اور آپ کے بیگانے ہونا، آپ ان کے سامنے ہزاروں دلیلیں رکھ لیں، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے تھے، ان کے سامنے کوئی دلیل کی حاجت ہی نہ تھی کہ حضور وضاحت دیتے کہ ایسا ہوا تھا، صفوان کی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی اور صفوان پیچھے سے صفوان پیچھے سے آ رہے تھے، لیکن حضور نے کوئی ایسی بات نہ کی۔ حضرت عمر سے پوچھا بتاؤ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے محبوب کا فیصلہ اٹل تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر چونکہ خود میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ عمر کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، نبوت کا سلسلہ ختم ہے تو عمر نبی نہیں ہے، مگر جو کہتے ہیں برحق کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکالتا۔ حضرت صفوان کے اور حضرت عائشہ کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تبارک و تعالی کو یہ گوارا ہی نہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مقدس پر، جسم اطہر پر مکھی بیٹھنے دے، کیونکہ مکھی نجاستوں والی جگہ پر آ کر بیٹھتی ہے، جب میرے محبوب کے رب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے محبوب کے جسم پر مکھی آ کر بیٹھے، تو کب وہ ایسی عورت کو آپ کے نکاح میں دے سکتا ہے جو پاک دامن نہ ہو؟ لہذا مکھی کا نہ بیٹھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں اور رب پاک دامن کو آپ کے ساتھ تعلق عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن کا بھی میرے محبوب نے بھی فرمایا تھا کہ ازل سے جب دنیا بنی نہیں تھی نا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، جس میں سب سے بہترین جس دل کو پایا نا، اس دل کو میرے صحابی اور مجھ سے تعلق رکھنے والا مسلمان کر دیا۔ جب میرے محبوب نے فرما دیا تو بات ختم تھی، لیکن حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دے دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جسم پر تو مکھی نہیں بیٹھتی تو آپ کے نکاح میں ایسی عورت کیسے آ سکتی تھی؟ لہذا حضرت عائشہ پاک ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی بھی گواہ ضرور اپنے قرآن کو فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا،
اور عثمان غنی شرم و حیا کے معاملے میں اتنے سخت ہیں، اتنے سخت تھے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی اسلام لانے کے بعد اپنے جسم سے سارے کپڑے نہیں اتروائے۔ آپ غسل مبارک بھی کرتے تھے تو کپڑے پہن کر کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں نبی کا غلام ہو کر، رب کا بندہ ہو کر اپنے جسم کو پورا برہنہ کروں کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن شرم و حیا کا کیسا معاملہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا آپ کے نکاح میں جو تھیں، تو دوسری شہزادی کا نکاح بھی کروا دیا، دوسری کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو میرے محبوب نے تاریخ کے جملے موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں جملے موجود ہیں کہ اگر میری بیٹی 40 ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان سے نکاح کرواتا، اس لیے کہ عثمان حیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان ذرا بتاؤ تم اس تہمت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان بھی حضور کی تعریف میں کیا الفاظ کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب آپ کا سایہ ہی نہیں بنایا، جب آپ کا سایہ ہی نہیں رکھا کہ کہیں وہ زمین پر نہ پڑے اور اس پر کسی کے قدم نہ پڑ جائیں، تو مجھے بتائیے یا رسول اللہ ایسی عورت کو آپ کے نکاح میں رب کیسے دے سکتا تھا؟ لہذا جب وہ سایہ اور اس کے اوپر قدم برداشت نہ کر سکے رب، تو پھر رب تعالیٰ ایسی عورت کو آپ کے نکاح میں نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے، اور حضرت صفوان اور حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام اور تہمت لگائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اور بھی بے شمار اصحاب سے پوچھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی ذرا سچ بتانا، اگر تو صفوان کی جگہ، اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو کیا تو یہ میرے بارے میں گمان کر سکتی تھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک گھرانے پر الزام لگ رہے ہیں؟ حضرت صفوان، حضرت ابو ایوب انصاری تو ایک طرف، آپ کی زوجہ کیا جواب دیتی ہیں؟ کہا آپ اگر حضرت صفوان کی جگہ ہوتے بھی میں آپ پر بھی شک نہیں کر سکتی تھی، چونکہ وہ تو بدری صحابہ ہیں، ان پر الزام لگانے والے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں آپ کی زوجہ کہ پھر میں اور عائشہ ان کا اگر مقابلہ ہو جائے تو میں کبھی ایسا کام نہیں کر سکتی، اگر میں حضور کے نکاح میں ہوتی تو عائشہ تو مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہیں، وہ کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی جس سے رسول اللہ کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کے متعلق صحابہ کرام علیہم رضوان بے شمار اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کے پاک دمنی کا ذکر کر رہے ہیں، اور بخاری شریف کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد حضرت علی سے پوچھا، حضرت اسامہ سے اس بارے میں مشورہ کیا تو حضرت اسامہ تو فوراً کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے خاندان کی عورتوں سے بہتر کوئی دنیا میں عورت دیکھی ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا خاندان ساری کائنات میں سب سے بہترین خاندان ہے، کیونکہ آپ ساری کائنات میں افضل ہیں تو آپ کا خاندان بھی سارے خاندانوں میں افضل خاندان ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام باتوں کو سننے کے بعد جب گھر کی طرف آتے ہیں، اب تک حضرت عائشہ کو کچھ علم نہیں، کیونکہ آپ بیمار ہو چکی تھیں، بستر پر آ چکی ہیں۔ جب آپ کی بیماری میں کچھ افاقہ ہوا تو آپ رات کے پہر میں جو ہے وضو کے لیے باہر تشریف لے جاتی ہیں، تو وہاں آپ کو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک روایت کے مطابق کوئی اور صحابیہ مل جاتی ہیں، ان کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس ساری باتوں کا اور تہمت کا خبر ہو چکی تھی۔ پہلے آپ کی طبیعت خراب ہونے کے بعد کچھ افاقہ ہوا، کچھ بہتری آئی، لیکن جب اس طرح کی خبر کا علم ہوا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کو رنجیدگی اور صدمہ پہنچا ہے تو آپ پھر بیمار پڑ گئیں، اتنی بیمار ہوئیں، ہر وقت آپ روتی رہتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صدمہ پہنچا ہے۔ مجھے بتائیے
اگر کوئی عورت نبی کی زوجہ ہو، مومنین کی ماں ہو، وہ کب رسول اللہ کو کسی بھی صورت میں صدمہ پہنچا سکتی تھی؟ تو یہ تو خیال کرنا کہ انہوں نے کوئی ایسا گنونا کام کیا ہوگا، کبھی فیل کیا ہوگا، یہ تو ایک سچے مسلمان کے ذہن کے اطراف سے بھی نہیں گزر سکتا ہے۔ مگر رسول اللہ کا پاک دور ہے اور اس کے اندر منافقین یہ کام کرتے رہے، لہذا منافقوں کی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے زمانوں میں بھی باتیں کرتے رہے، آج کے زمانے میں بھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو لہذا آج کا ہم درس اسی بات پر اختتام کرتے ہیں، اور اگلے درس میں یہ بات سماعت کریں گے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک دامنی کو قرآن میں بیان کیا ہے، کس انداز میں اور کیسے کیسے پیارے الفاظ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک دامنی کو بیان کیا گیا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس قبیح فعل سے ہمیں ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائیں، اور جن کے خاندانوں میں یہ لد لگ چکی ہے، گندی عادت پڑ چکی ہے، دعا کریں نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایسے قبیح فعل یعنی زنا، بد نگاہی، بد کلامی اور جھوٹے جھوٹے الزامات، بد کلامیاں، غیبتیں، ایسی گندی لعنت سے محفوظ فرمائیں۔